السلام علیکم ناظرین، میں معاذ شکور، آپ دیکھ رہے ہیں جاگتا پاکستان۔ آج ہم ایک ایسے قانون کے بارے میں بات کریں گے کہ جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ وہ قانون ہے کیا؟ اس بل کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان کے از خود نوٹس کے اختیار کو ختم کر کے 3 سینئر ججز کی رضامندی کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے، جس کے تحت از خود نوٹس کے فیصلے کے پچھلے تمام کیسز کو اپیل کا حق دے دیا گیا ہے۔ اس قانون کا فائدہ براہ راست سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور جہانگیر خان ترین کو پہنچ رہا تھا، جس کے تحت یہ دونوں شخصیات اپنی تاحیات نااہلی کے خلاف اپیل کر کے سیاست میں واپسی کی راہیں ہموار کر سکتے تھے۔ لیکن اس بل کے کالعدم ہونے کے ساتھ میاں محمد نواز شریف اور جہانگیر خان ترین کی سیاست میں واپسی کی امیدیں دم توڑ گئی ہیں۔ یہ بل حکومت کی جانب سے پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، جو کہ 26 مئی کو پارلیمنٹ سے پاس ہوا اور 29 مئی کو صدر پاکستان نے اس بل کی توثیق کرتے ہوئے اس قانون کو لاگو کرنے کا حکم دے دیا۔ اس بل کو پی ٹی آئی سمیت مختلف وکلاء نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا، تاہم اس کیس کا فیصلہ 6 سماعتوں کے بعد 19 جون کو محفوظ ہوا اور آج 11 اگست کو یہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ اس فیصلے کے جاری ہونے کے بعد مختلف طرح کا رد عمل دیکھنے کو ملا۔ کچھ لوگوں نے تو اس فیصلے کو خیر مقدم کیا اور کچھ لوگوں نے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ معروف ماہر قانون اظہر صدیق نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ سپریم کورٹ نے پاکستان عدالتی تاریخ میں آئین پر شب خون مارنے کا ایجنڈا پھر ناکام بنا دیا ہے۔ آپریشن رجیم چینج کے نتیجے میں بننے والی پی ڈی ایم حکومت عدالتوں پر حکمرانی چاہتی تھی۔ سابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹ ایکٹ پر فیصلہ افسوسناک ہے۔ قانون سازی پارلیمان کا کلی اختیار ہے۔ اچھی روایت نہیں کہ عدالتیں پارلیمان کے اختیار میں مداخلت کریں۔ نواز شریف کے قریبی ساتھی سینیٹر عرفان صدیق نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ریویو ایکٹ کا محفوظ شدہ فیصلہ سنانے کے لیے صرف اس لیے 53 دن کا انتظار کیا گیا کہ قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے، عدالتی فیصلے واردات بن جائیں، تو پاکستان کی عدلیہ کا عالمی انڈیکس میں 130ویں نمبر پر حیران کی بات نہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا وہ فیصلہ جو آج سپریم کورٹ کی طرف سے کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ آپ کے خیال سے کیا یہ کالعدم قرار دینے کا فیصلہ سپریم کورٹ کا درست ہے کہ نہیں؟ آپ کامنٹ باکس میں بتائیں، اور ہم آپ کے ساتھ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔